نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین، ماہ رمضان مبارک ہے۔ 18 رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے آج، اور ہر سال تاریخ اسلام کے اندر واقعات، کردار اور شخصیات جو گزری ہیں ان کے حوالے سے اہل فکر و ہنر، دانشور، خطباء، سکالرز اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے موضوع میں امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوبہ اور چہیتی اور لاڈلی، جسے آپ پیار سے حمیرہ کہتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، ان کی ذات ببرکات کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی بہ جبرائیل عن ربی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی عورت سے نکاح کیا یا اپنی بیٹیوں کے رشتے کیے تو یہ تمام میرے رب کے حکم سے اور جبریل علیہ السلام کی تصدیق کے بعد یہ معاملہ میں نے کیا ہے۔ تو آج کی مختصر سی گفتگو میں ہم سیدہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حیات طیبہ کے کچھ پھول آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کو ہم یوں تقسیم کرتے ہیں کہ اماں عائشہ کی شان، مرتبت اور منقبت کے دو پہلو۔ ایک پہلو وہ ہے سیدہ کے مقام کا، جس کو خدا کی نظر میں مقام عائشہ کیا ہے، اور دوسرا سیدہ کا مقام مصطفیٰ کی نظر میں کیا ہے۔ تو گویا آج ہم اپنے مختصر سی گفتگو کو اس کے اندر سمیٹیں گے کہ سیدہ کا مقام خدا کی نظر میں، سیدہ کا مقام مصطفیٰ کی نظر میں۔ جب حقیقی اور پہلی ریاست مدینہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعتیں اور آپ کا فیض دنیا میں آگے بڑھتا رہا اور بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو منافقین جو تھے اپنے غلیظ منصب اور اپنے غلیظ مشن اور منصوبوں کے ساتھ ہر وقت اس سازش اور فکر میں
لگے رہتے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم خانواد رسالت کو بدنام کریں. تو انہوں نے آخر اپنی خبث باطن کا اظہار کر ہی دیا کہ نبوت و صدیق پر الزام لگانے سے ان کے اندر دراڑ پڑے گی، اختلاف ہوگا، تو امت کی ماں پر الزام لگا دیا اس اپنے غلیظ منصوبے کے لیے کہ جب صدیقہ پر الزام لگائیں گے تو نبوت و صدیق میں اختلاف پیدا ہوگا اور ہمارا غلیظ منصوبہ آگے بڑھے گا. تو اس منصوبے پر پہلا گواہ اللہ جل شانہ خود سامنے آ گئے کہ مخالفین منافقین جو شروع سے ہی نبوت و صداقت کے دشمن تھے، انہوں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد صدیقہ ہی کو کیوں نشانہ بنایا. تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ منافقین کا یہ طے شدہ منصوبہ کہ نبی و صدیق اسلام کے دو ستون ہیں، ان پر حملہ پورے اسلام پر حملہ ہے. تو جو یہ منافقین نے اس منصوبے کے تحت یہ حملہ کیا، تو منافق ماضی کا ہو، منافق حال کا ہو، ان کا ایک ہی مشن ہے. تو جو سید عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیوی نہیں تھی بلکہ معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی کی آئینہ دار بھی تھی، نبوت کی خلوت و جلوت کی امینہ بھی تھی، خواتین اسلام کی معلمہ مدرسۃ البنات النبویہ کی معلمہ اعلیٰ بھی تھی، مدینے کی اپنے زمانے کی عالمہ، فقیہہ، محدثہ، حافظہ، عالمہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ تھی. اس لیے انہوں نے بہت بڑا وار کیا، مگر اس کا وار کا جواب سب سے پہلے عرش الہی سے کائنات کے رب نے سورہ نور کے اندر بہت ساری آیتوں میں اور آیت کے اس خلاصے کے اندر کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ تو فرش زمین پر سید فاروق اعظم کے ہیں، مگر نکلوانے والا اللہ ہے جس نے فاروق کی زبان کو استعمال کرایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اور سید عائشہ صدیقہ کا عفت اور عزت کا ہمیشہ کے لیے شان اور مقام بیان کر دیا، اور یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ سید عائشہ پر جو الزام لگایا وہ بہت بڑا بہتان تھا، اس کی ذات تو ان نائبوں سے بالکل اللہ نے پاک رکھی ہے. تو اس پہ اندازہ لگائیں کہ پہلا گواہ جو ہے وہ خدا خود جو ہے ان کی شان بیان کر کے بتلاتا ہے کہ عائشہ بڑی عظمتوں اور عفتوں اور شان والی. تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جو بہت کم آپ نے سنا ہوگا اور بہت کم بیان بھی ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ مدینے کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ مجھے ایک آدمی نے بھیجا ہے
اور اس نے کہا کہ جا کے اما عائشہ کو بتاؤ کہ آپ پر جادو ہے۔ تو جب یہ بچہ پیغام لے کر آیا تو سیدہ عائشہ نے کہا اچھا، انہوں نے یہ بتایا کہ مجھ پر جادو ہے، تو کیا کر رہی ہے؟ مجھ پر جادو ہے تو جاؤ ان سے پوچھو کہ یہ جادو کرنے والا کون ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے اس بچے کو بھیجا ان عامل کے پاس، تو انہوں نے بتایا کہ جس نے آپ پر جادو کیا ہے اسی آپ کی گلی کے اندر ایک گھر میں موجود ہے، اور اس وقت اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے اور بچے نے اس پر پیشاب کیا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ نے فوراً اپنے اس بچے کو، جس نے آ کر اطلاع کی تھی کہ فلاں بندہ جو وہ کہہ رہا ہے آپ پر جادو ہے، آپ نے اس سمجھدار بچے کو بھیجا کہ جاؤ ان گھروں کے اندر معلومات لے کر آؤ، پتہ کر کے آؤ۔ تو بچہ مختلف گھروں میں سے ہوتے ایک گھر میں گیا تو ایک عورت واقعی اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے اور بچے نے اس پر پیشاب کیا ہے۔ تو اس بچے نے آ کر سیدہ عائشہ کو بتایا کہ فلاں گھر کے اندر ایک عورت ہے اور واقعی اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے اور اس بچے نے اس پر پیشاب کر دیا۔ تو سیدہ عائشہ نے اس خاتون کو بلوایا۔ تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ خاتون وہ لونڈی تھی اور سیدہ عائشہ کی خادمہ تھی، نوکرانی تھی۔ تو اس نے یہ جادو والا عمل کیا یا کروایا۔ تو سیدہ عائشہ نے اسے بلوایا، اس لونڈی کو سے پوچھا تو اس نے تسلیم کر لیا اور مان کے اقرار کر لیا کہ میں نے یہ جادو کا سارا اہتمام کیا ہے آپ پر۔ تو سیدہ عائشہ جو کہ بہت بڑی عالمہ بھی تھی اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں رہنے والے، اور حضور پر جب ایسا عمل ہوا تو سیدہ عائشہ ہی تھی اس وقت جو معوذتین اور اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ پڑھتی اور اپنے ہاتھوں میں پھونکتی، یا حضور کے ہاتھوں میں پھونکتی اور حضور پھر اپنے جسم پر وہ عائشہ صدیقہ کے زبان مبارک سے پڑھے ہوئے کلمات، قرآنی آیات حضور اپنے جسم پر وہ پھر جو ہے وہ ملتے اور دم کرتے۔ تو آپ نے اپنی معلومات کے لیے اسی عامل سے بچے کو بھجوایا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ آپ جو اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ جادو کا آپ کو پتہ چلا، پھر آپ نے یہ بھی آگاہ کر دیا کہ وہ کرنے والی کون ہے، تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس کا پھر علاج کیا ہے، اس کے علاج کا بھی آپ کو پتا ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا بالکل اس کا علاج بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک ہی چشمہ ہو، ایک ہی نیچے نہر ہو، اس ایک ہی چشمے کے نہر کے اوپر دو کنویں ہوں، ان دو کنووں کا پانی نکال کر مکس کر کے جو مریض نہائے گا، استعمال کرے گا، اس کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو تاریخ عالم میں امت کو ایک بہت بڑا سبق، ایک بہت بڑی بیماری اس سے بھی آگاہی ہوئی اور علاج پتہ چلا ہے، تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جادو ایک برحق چیز ہے، اور ہر دور کے منافق یہودی اور حاسدین لوگ جو ہیں یہ ایک بڑا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر جادو کرنے والے کی سزا موت ہے۔
چونکہ یہ انسانیت کے قاتل ہوتے ہیں، گھروں کو تباہ کر دینے والے ہوتے ہیں، اور اپنی تدبیر استعمال کر کے گھروں کو اجاڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو علاج یہ معلوم ہو گیا کہ 2 کنوؤں کا پانی، یہ 2 کنویں ایسے ہو جن کے نہر نیچے ایک ہو، اور بعض علاقوں میں ملتی بھی ہے۔ اور کسی بتانے والے نے بتایا ہے کہ غالباً یہ گجرات سے جو منڈی بہاؤالدین کی طرف راستہ جاتا ہے، وہاں کوئی علاقے میں ایسی جگہ ہے جہاں 2 کنویں ہیں، اور ایک ہی وہ نہر سے، یعنی ایک ہی چشمے سے ان کا پانی نکلتا ہے۔ تو جانے والے لوگ وہ پانی استعمال کرتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج کے موضوع میں سیدہ عائشہ کا مقام اور آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ اور آپ کے ذریعے امت کے لیے جو سبق وہ ملا ہے وہ انتہائی عظیم ہے۔ تیمم دیکھ لے کہ پانی اگر وضو کے لیے نہیں ملتا تو تیمم کا مسئلہ بھی حضرت عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچا کہ اگر آپ کو پانی نہیں ملتا تو آپ تیمم کر لیں، تو ذریعہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدہ عائشہ وہ عزت اور مقام والی کہ جن کے حجرے کو اللہ نے انتخاب فرمایا، اور اسی حجرے کے اندر پھر امام الانبیاء کی وفات ہوئی، اور پھر وہی حجرہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رتبہ ہے بڑا تیرا، تیری شان بڑی ہے، رتبہ ہے بڑا تیرا، تیری شان بڑی ہے، اے مادر امت میرا ایمان یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔